یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے اور مفصل حدیث ہے. اگرچہ اس حدیث میں دو راوی ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں. ایک تو عاصم بن زمرہ ہے، یہ بھی راوی ضعیف ہے، اور دوسرے حارث اعور ہے. عاصم بن زمرہ اور اس کے بعد عن الحارث الاعور، حارث اعور. یہ دونوں جو ہے ضعیف راوی ہے. اور اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو جزیات اور جو مسائل آئے ہیں، ان مسائل میں سے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو دوسری صحیح روایت کی بالکل مخالف بھی ہے. ترجمہ اور مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی. نیز حدیث کے جن اجزاء پر، یعنی اس حدیث میں جو اجزاء ایسے ہیں، جو جملے ایسے ہیں کہ جن پر کلام گزر چکا ہے، جن پر بات ہو گئی ہے، تو ان پر بات نہیں ہوگی، اور جن پر ابھی بات نہیں ہوئی ہے ان کا کیا کہتے ہیں یہاں پر تذکرہ آئے گا. اب ترجمہ کے ساتھ مطلب سمجھتے چلیے. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال وہ کہتے ہیں، منقول ہے، قال زہیر کہتے ہیں. یہ یہاں پر عبداللہ بن محمد النفیلی جو ہے ان کے استاد ہے زہیر کہتے ہیں احسبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں، یعنی ابو اسحاق کے بارے میں، کہ وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. احسبہ میں ہود میں لوٹ رہی ہے ابو اسحاق کی طرف، یعنی زہیر کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں انہ قال، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتو لاؤ، ہاتو اے آتو دو، ربع العشور، ربع عشر یعنی 40واں حصہ، من کل 40 درہمن، درہم ہر 40 درہم میں سے ایک درہم، ہر 40 درہم میں سے ایک درہم. 200 درہم نصاب ہے. یہ ماقبل میں آ گیا ہے. 200 درہم جو کیا کہتے ہیں چاندی کا جو نصاب ہے، یا سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، 200 درہم چاندی کا نصاب ہے، اس مقدار میں بڑھ جائے اور کیا کہتے ہیں اضافہ ہو جائے، تو جو اضافہ شدہ مال ہے اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے اس میں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ، اور تم پر کوئی چیز نہیں ہے، حَتَّى تَتِمَّ مِئَةَ دِرْہَمٍ، یہاں تک کہ 200 درہم پورے ہو جائے، یعنی 200 درہم میں تم پر کیا ہے زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتْ مِئَةَ دِرْہَمٍ، بس جب 200 درہم ہو جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، تو اس میں 5 درہم ہے. فَمَا زَادَ، پھر 200 پر جو زائد ہو، فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، تو وہ اسی حساب سے ہے. فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، تو اسی حساب سے ہے. اس کو بولتے ہیں وقص کا مسئلہ. یعنی جو سونے چاندی کا نصاب ہے، اس نصاب کا جو مجموعہ ہے، تو اس مجموعے کی مقدار کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو تو اس کو وقص بولتے ہیں. مثلا 200 درہم چاندی کا نصاب ہے، اب اس 200 درہم پر بڑھتا گیا، چاندی بڑھتی گئی، اتنی بڑھی کہ جو اس کے 5ویں حصے، یعنی 200 درہم کا 5واں حصہ 40 درہم ہوگا، 40 درہم سے کم ہے، 40 درہم سے کم ہے. تو اب یہ 40 درہم سے جب کم ہے تو یہ وقص ہے. 201 ہو گئے یا 203 ہو گئے، 240 سے کم ہی ہو، کیونکہ 200 ہے تو نصاب ہے، اور 239 ہو گئے، 239 ہوئے تو یہ نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہی رہا، اس کو وقص بولتے ہیں. تو اس وقص میں کیا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے یا نہیں ہے، وقص میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس اضافے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 200 درہم 200 پر جب تک 40 درہم اور 20 مثقال سونے پر 20 مثقال سونے کی کیا کہتے ہیں نصاب ہے، تو جب تک 4 مثقال کے اضافہ نہ ہوگا اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا. یعنی احناف کے یہاں نصاب کے مجموعے کے 5ویں حصے کے بقدر جب تک نہیں بڑھ جائے گا تب تک اس زائد میں کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. مثلا کیا کہتے ہیں 200 درہم چاندی اس کے پاس ہے، بقدر نصاب ہے، اور 200 درہم چاندی کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ 40 ہے. تو 200 پر بڑھتے 39 بڑھا، یعنی 239. تو نصاب پر بڑھ کر کے نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہی بڑھا ہے، تو بقدر نصاب پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن جو بڑھوتری ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ کیا کہتے ہیں 40 درہم اور بڑھ جائے تو اب یہ 40 درہم 200 درہم کے جو مجموعی نصاب ہے 40 5واں حصہ کے بقدر ہے. 40 5ویں حصے کیا ہے بقدر ہے. تو اب اس 40 میں بھی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جبکہ حضرات ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ مجموعی مقدار پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور ہمارے یہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. چونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینا آسان ہے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ مان لیجئے آج محرم کی 4 تاریخ ہے، اور محرم کی 4 تاریخ میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر روپیہ آ گیا، یعنی مان لیجئے 40,000 روپے آ گئے، تو 40,000 روپے نصاب ہے، اتنے پیسے آ گئے. اب درمیان میں 40,000 میں بڑھتا چلا گیا یا کم ہو گیا، لیکن 40,000 جو بقدر نصاب مال تھا 40,000 مکمل ختم نہیں ہوا، گھٹ کر کے 2,000 بچے، 3,000 بچے، 1,000 بچا، لیکن رہا مال. پھر کیا ہوا؟ سال گزر گیا. جب آئندہ سال محرم کی 3 تاریخ آئی ہے، 4 تاریخ سے پہلے 1 تاریخ 3 تاریخ، تو اب اس 3 تاریخ میں سال پورا ہو رہا ہے. جب 3 تاریخ محرم کی آئی ہے، سال پورا ہو رہا ہے، تو اب آپ کے پاس 40,000 کے بجائے 45,000 ہے، 42,000 ہے. تو اب آپ 40,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے اور 2,000 جو ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 42,000 کا 40واں جتنا ہوتا ہے جوڑ لیجئے. اب مجھے تو میں نے جوڑا نہیں اس لیے میں بتا نہیں سکتا. 42,000 کا 40واں حصہ جتنا ہوگا اتنا 40,000 میں سے 1,000 ہوگا، اور 2,000 میں سے 40واں جتنا بھی ہوگا اتنا کیا کہتے ہیں نکال دیا جائے گا. صاحبین کے قول پر ہمارے یہاں فتویٰ ہے جتنی بھی بڑھوتری ہوگی، اگرچہ میں ابو حنیفہ کا مسلک کچھ اور ہے، لیکن ہمارے یہاں فتویٰ اس بات پر ہے کہ جتنا سال پورا آنے کے وقت مال ہے اس کا بس 40واں حصہ ادا کر دو، 2.5% کے حساب سے ادا کر دو. یہ اور حضرات ائمہ ثلاثہ اور صحابین کا یہی مسلک ہے کہ جتنا بھی بڑھا ہے اس حساب سے کیا کہتے ہیں 2.5% بس ادا کر دو. اور ہمارے یہاں احناف کے یہاں فتویٰ بھی اسی پر ہے. یہاں پر جو یہ اس روایت میں ہے فما زادہ فعلی حساب ذالک، یہ حضرات ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے. اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ چاندی کے نصاب زکوٰۃ 200 درہم سے جتنی بھی چاندی زیادہ ہو جائے اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ لازم ہو. اور عقلی دلیل بھی ہے کہ زکوٰۃ کو نعمت مال کے شکریہ کے طور پر واجب کی گئی ہے. کہ زکوٰۃ واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال جیسی نعمت آپ کو دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. اور نصاب کی شرط لگانا تو غنا، مالداری غنا کے حصول کے لیے تھا. اب جب حصول غنا ہو گیا ہے تو پھر مال کے جتنے بھی اجزاء ہیں آپ کے پاس سب پر زکوٰۃ کیا کہتے ہیں آپ کو دینی ہوگی. اس میں آپ کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے، حضرت ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے. ہم نے حضرت ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہاں پر پیش کر دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ اذا کانت الورق، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا گیا تھا تو وہاں پر کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ کسر میں سے کچھ نہیں لینا. اذا کانت الورق 100 درہم، کہ جب ورق اور چاندی 200 درہم ہو جائے
فخذ منہا تو لے لینا اس 200 درہم میں سے 5 درہم، ولا تاخذ مما زاد شیئا اور نہیں لینا اس میں سے جو زیادہ ہو گیا ہے، حتی تبلغ 40 یہاں تک کہ 40 درہم کی عدد کو پہنچ جائے. پر جب 40 درہم کی عدد کو پہنچ جائے فخذ منہا درہما تو اسے 1 درہم لے لینا. یہ ہماری دلیل ہے. اور کیا کہتے ہیں مزید کئی 6-7 دلیلیں ہیں. ساری دلیلیں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ سمجھ لیجئے کافی ہے. یہاں جو باب کی حدیث ہے اس کا جواب بھی دیا گیا، جیسے کہ شروع میں ہم نے بتلایا تھا کہ عاصم بن زمرہ اور حارث اعور جو اس سند میں ہے یہ ضعیف راوی ہے، جن کی وجہ سے یہ حدیث مذکور متعدد اور صحیح روایات کے مقابلے میں مرجوح ہو جائیں گی. دوسرا جواب اس حدیث کا یہ دیا گیا ہے کہ آگے اسی روایت میں ایک دوسری سند کے دوسرے طریق میں یہ آ رہا ہے، فلا ادری علی یقول فبحساب ذالک اور رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ راوی تردد ظاہر کر رہا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملہ حضرت علی کا ہے یا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ متصل ہے، مرفوعا نقل کیا گیا ہے. خیر. وفی الغنم اور بکری میں فی کل 40 شاتن ہر 40 میں 1 بکری ہے. علم تکن الا 39 اگر نہ ہو بکری مگر 39 فلیس علیک فیہا شیء تو اس میں تمہارے اوپر بکریوں میں تمہارے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے. وساق ابو اسحاق صدقۃ الغنم مثل زہری اور حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی بکری کی زکوٰۃ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. یہ جو ابھی پہلے حدیث آئی تھی کل، قال ابن شہاب اقرأنی سالم بن عبداللہ، اس سے پہلی حدیث یہ امام زہری والی آئی تھی، اس میں جس طرح تذکرہ ہے اسی طرح کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے. قال ابو اسحاق کہتے ہیں وفی البقر اور گایوں میں فی کل 30 ہر 30 میں تبیع 1 تبی ہے، یعنی ایسا کہ جس میں تبی ایسا کہ جس پر سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرا سال چڑھ گیا ہو، شروع ہو گیا، اس کو تبی بولتے ہیں. وفی 40 اور ہر 40 میں مسنۃ مسنہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں 2 سال پورے ہو کر کے تیسرا سال اس کی عمر کا شروع ہو گیا ہو. تو یہ جانور گائے بھیل بھینس، گائے کا تذکرہ ہے تو گائے کے ساتھ بیل بھی مل جاتے ہیں اور بھینسیں بھی مل جاتی ہے، اور بیل اور بھینس پر نصاب کے سلسلے میں زکوٰۃ وجوب وغیرہ کے سلسلے میں وہی حکم نافذ اور لاگو ہوتا ہے کہ جو گائے پر ہوتا ہے. یہ اور اس کا تذکرہ بھی ماقبل میں تفصیل سے آ گیا ہے. وفی الابل ولیس علی العوامل شیء اور عوامل میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لازم نہیں. عوامل کسے کہا جاتا ہے؟ عوامل کا ترجمہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے التی تعمل فی الحرث التی تعمل فی السقی والحرث ونحوہما، اس کو عوامل کہا جاتا ہے. عوامل وہ جانور کہ جن جانوروں کو مویشی کی حیثیت سے نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ جانوروں کو رکھا گیا ہے کیا کہتے ہیں بوجھ برداری کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کے لیے، یہ یا جن کو ذبح کر کے غذا بنانے کے لیے جانور رکھتے ہیں، یہ تو اس کو بولتے ہیں عوامل. تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. مویشی والی زکوٰۃ کیا کہتے ہیں مویشیوں میں زکوٰۃ ان مویشیوں پر ہے جبکہ ان مویشیوں کی پرورش اور ان کے پوشن پالن کا مقصد دودھ کا حاصل کرنا ہو اور افزائش نسل ہو، یعنی نسل بڑھانا ہو، زیادہ سے زیادہ نسلیں پیدا کرنا ہو کہ اب زیادہ سے زیادہ بچے دے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دودھ دے. تو اس مقصد کے لیے جو جانور رکھا جاتا ہے وہ سائمہ ہے، وہ زکوٰۃ والی مویشی ہے، جانور ہے. اور جن کو کیا کہتے ہیں بوجھ ڈھونے ڈھانے کے لیے رکھا جاتا ہے یا ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں ایسے جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے. حدیث شریف میں جو آیا ہے ولیس علی العوامل شیء، یہی مطلب ہے اس کا. وفی الابل اور اونٹوں میں فذکر صدقتہا، تو ذکر کا فاعل ہے ابو اسحاق نے ذکر کیا ہے صدقتہا اونٹ کی زکوٰۃ کا، کما ذکر زہری جیسے کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اور اس کی تفصیل ما قبل میں کیا کہتے ہیں
ما قبل میں گزر گئی. قالا انہوں نے کہا ہے وفی 25 خمسۃ من الغنم. قالا یہ ختم ہو گیا. وفی 25 خمسہ من الغنم، اور 25 میں اونٹوں کی تعداد 25 ہو تو 5 بکریاں زکوٰۃ میں واجب ہوں گی. یہ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، پس جب ایک بڑھ جائے، فَفِيهَا ابنۃ مخاض، تو اس میں ایک بنت مخاض ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ ابنۃ مخاض، اگر ابن مخاض نہ ہو، فَابْنُ لَبُونٍ، تو ابن لبون مذکر ہوگا، إِلَى 35 35 تک. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، پس جب ایک بڑھ جائے، فَفِيهَا بنت لبون، تو اس میں بنت لبون ہے، إِلَى 45 45 تک. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، جب اونٹ بڑھ جائے ایک اور، فَفِيهَا حِقَّةٌ تَرُوقَةُ الجمل، تو اس میں حقہ لازم ہے جو تروقۃ الجمل جفتی کے لائق ہو، إِلَى 60 60 تک. ثم ساقا، پھر ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، مثل حدیث زہری کی حدیث کی طرح. تو یہ جملہ جو ہے وفی 25 خمسہ من الغنم، یہ جملہ ایسا ہے جو ما قبل میں نقل کردہ روایت کے خلاف ہے، کیونکہ ما قبل میں جتنی بھی روایت آئی ہے ان سب میں یہ تھا کہ 24 اونٹوں میں تو 4 بکریاں ہیں، 24 اونٹوں میں تو 4 بکریاں فرض ہے، اور جب 25 اونٹ ہو جائے تو ایک بنت مخاض ہے. اور اسی پر تمام علماء اور فقہا کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. اور یہاں پر آ رہا ہے 25 میں کیا کہتے ہیں، 25 میں کیا کہتے ہیں ایک بکری لازم ہے. تو یہ بالکل کیا ہے، یہ بکریوں میں سے 5 بکری لازم ہے. تو یہ بالکل کیا ہے، 24 تک تو 4 بکریاں تھی، اور 25 میں ایک بنت مخاض لازم ہوتی ہے. یہ ما قبل کی تمام روایتوں میں تذکر آیا، اور اس میں ہے کہ 25 میں 5 بکریاں لازم ہوں گی. جب ایک بڑھ جائے یعنی 26 ہو جائے تو اب بنت مخاض لازم ہو جائے گی. یہ والا جملہ ما قبل کی تمام روایتوں سے بالکل کیا ہے، خلاف ہے. تو حضرت علی کی اس حدیث کا یہ ٹکڑا دوسری تمام صحیح روایت کے خلاف ہے. اس لیے حضرت علی کی روایت یہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی کی روایت ضعیف قرار دی گئی ہے. جیسے کہ ما قبل ہم نے بتلایا ابھی کہ حارث آور راوی جو ہے ضعیف ہے، اور ان کے ضعیف ہونے پر تمامی ائمہ جرح و تعدیل کا اتفاق ہے. بلکہ بعض ائمہ جرح و تعدیل نے تو ان کو کذاب تک کہہ دیا ہے. اس لیے یہ ما قبل میں ذکر کی گئی صحیح روایت کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں ہوگی. یہی کیا کہتے ہیں، یہ والا جملہ ہے جو پچھلی والی حدیث کی بالکل خلاف ہے. اب آگے آ رہا ہے ثم ساق حدیث مثل حدیث زہری. قال فإذا زادت واحدة یعنی 91 ففيها حقتان، کہ جب ایک بڑھ جائے یعنی 91 ہو جائے تو اس میں 2 حصے ہیں. اونٹ سے جفتی کر لینے کے جو لائق ہو، إلى 20 120 تک. فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، بس جب اونٹ اس سے زیادہ ہو جائے، ففي كل 50 حقہ، تو ہر 50 میں حقہ ہے. یہ تو یہ یہاں تک یہ والا جملہ پچھلی حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، جمع کیے ہوئے کو الگ نہیں کیا جائے گا، ولا يجمع اور جمع نہیں کیا جائے گا الگ کیے ہوئے کے درمیان، خشیت صدقۃ صدقہ اور زکوٰۃ کے خوف سے. ولا یؤخذ، یہ والا جملہ پیچھے تفصیل سے آ گیا، وہاں پر بتلا دیا گیا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ بات نہیں کی جا رہی ہے. ولا یؤخذ فی الصدقۃ حریمۃ، اور زکوٰۃ میں نہیں لی جائے گی بوڑھی اٹھنی، بوڑھی بکری یا بڑھیا. ولا ذات عوار، اور نہ ہی عیب دار جانور. ولا تیس، اور نہ ہی نر، جفتی کرنے والا نر. الا ان یشاء المصدق، مگر زکوٰۃ لینے والا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھے کہ کوئی اور نہیں ہے یہی لینا پڑے گا تو لے سکتا ہے وہ. وفی النبات ما سقط الانہار او سقط السماء العشر، اور نبات میں یعنی دانہ غلہ وغیرہ میں، ما سقط الانہار، کہ جس کو نہروں نے سیراب کیا ہو، او سقط السماء، یا آسمان نے سیراب کیا ہو، العشر، عشر لازم ہے. تو یہ زمینی پیداوار یعنی عشر کا بیان ہے. اور آگے چونکہ عشر کی پیداوار میں مستقل عنوان قائم کیا ہے، تو وہیں پر ساری گفتگو آئے گی، اور وہیں پر نصاب وغیرہ قلیل کثیر دسواں جو بھی ہوگا سب کچھ وہاں پر بتلایا جائے گا. یہاں صرف ترجمہ کر سکتے ہیں، ترجمہ کیا جا رہا ہے. وما سقی بالغرب، اور جو ڈولوں کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو، ففیہ نصف العشر، تو اس میں آدھا عشر ہے. وفی حدیث عاصم والحارث الصدقۃ فی کل عام،
عاصم کی حدیث میں عاصم بن زمرہ اور حارث اعور کی حدیث میں ہے کہ الصدقۃ کہ زکوٰۃ فی کل عام ہر سال ہے. قال زہیر کہتے ہیں احسبہ میں گمان کرتا ہوں ابو اسحاق کے بارے میں قال مرتن کہ انہوں نے ایک ہی مرتبہ مرتن لفظ مرتن کہا ہے یعنی فی کل عام مرتن بھی ابو اسحاق نے نقل کیا ہے. وفی حدیث عاصم اور عاصم کی حدیث میں اذا لم یکن فی الابل ابنۃ مخاض. تو یہ دیکھیے یہاں پر کہ اور عاصم کی یعنی سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک ہے, تو اب الفاظ کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ عاصم اور حارث اعور فی کل عام نقل کرتے ہیں اور ابو اسحاق جب نقل کرتے ہیں تو مرتن کا لفظ نقل کرتے ہیں. وفی حدیث عاصم اور عاصم بن زمرہ کی حدیث میں ہے اذا لم یکن فی الابل ابنۃ مخاض کہ اونٹ میں جب بنت مخاض نہ ہو ولا ابن لبون اور اتنے لبون بھی نہ ہو فعشرۃ دراہم تو 10 درہم لے لے یا 2 بکری. یہ دیکھیے یعنی ابو اسحاق نے جو روایت عاصم بن زمرہ سے نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بنت مخاض ابن لبون نہیں ہے. نہیں زکوٰۃ میں بنت مخاض لازم ہوئی ہے یا ابن لبون لازم ہوا ہے اور اس کے پاس بنت لبون یا ابن لبون جو لازم ہوا ہے وہ نہیں ہے. تو پھر اس کی جگہ مالک جو زکوٰۃ دینے والا ہے سائی زکوٰۃ کو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو 1 بنت لبون دے دے اور 10 درہم اور 2 بکریاں واپس لے لے. یہ لیکن باب کی